ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنہئی نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی کھلی جارحیت پر کھل کر گفتگو کی ہے۔ اس کی تفصیل سے قبل رہبر معظم کے اس بہت اہم بیان کا ذکر ضروری ہے جس میں وہ روحانی حکمت پوشیدہ ہے جس نے ایران کی اسلامی حکومت کو ہر محاذ پر سرخرو ہونے کی قوت بخشی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی تمام کوششوں کا نتیجہ عوامی اعتماد کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ملک کے کسی بھی کونے سے اگر کسی پر ظلم ہو تو لوگ یہ یقین رکھیں کہ عدالت سے رجوع کرنے پر ان کی داد رسی ہوگی۔ رہبر انقلاب نے ایرانی عدلیہ کو بدعنوانی کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کی تاکید کی اور کہا کہ عدالتی نظام کے اندر اور باہر موجود بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی ہمارے عوام میں امید اور اعتماد پیدا کرے گی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہئی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکہ کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا جبکہ ایران نے اپنے بلبوتے پر اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ ہم کسی بھی نئے فوجی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تہران اپنے مخالفین پر اس سے کہیں بڑا وار کر سکتا ہے جو 12 روزہ اس ایران اسرائیل جنگ کے دوران کیا گیا تھا۔ آیت اللہ خامنہئی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری قوم امریکہ اور اس کی پالتو صہیونی حکومت کی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناؤنی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ ایرانی قوم نے نہ تو ظلم و جارحیت کو برداشت کیا ہے نہ ہی آئندہ کبھی ظلم و جارحیت کو برداشت کرے گی۔ برطانیہ کے عسکری تحقیقاتی ادارے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ RUSI کی تازہ تجزیاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ طوالت اختیار کر جاتی تو تل ابیب اور واشنگٹن سنجیدہ بحران سے دوچار ہو جاتے کیونکہ ایسی جنگ کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اس رپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ طویل المدت جھڑپ میں تبدیل ہو سکتی تھی لیکن امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بندی کی درخواست کر کے اسے روکنے کو ترجیح دی کیونکہ جنگ طویل ہونے کی صورت میں صہیونی حکومت کی معیشت کو سنجیدہ بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ دوسری جانب ایران سے شکست خوردہ نیتن یاہو کی صہیونی حکومت اب اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک طرف تو نہتے فلسطینیوں کو شہید کر رہی ہے تو دوسری طرف اس نے لبنان اور شام پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ جنونی صہیونی فورسز بھوک اور پیاس سے نڈھال فلسطینیوں کا مسلسل خون بہا رہی ہے اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ آج بھی اسرائیلی فوج نے خوراک کے منتظر 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو بے دردی اور سفاکی سے شہید کیا۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا ہے کہ آج شمالی غزہ میں اس کے امدادی قافلے پر فائرنگ کی گئی۔ یہ قافلہ 25 ٹرکوں پر مشتمل تھا۔ امدادی قافلہ شمالی غزہ میں داخل ہوا تو خوراک کے منتظر سینکڑوں فلسطینی ٹرکوں کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی دوران فائرنگ شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ نیتن یاہو انتظامیہ غزہ میں بے گناہوں کے خون کی ندیاں بہا رہی ہیں لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وعدے کے مطابق جنگ رکوانے میں ناکام ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا غزہ منصوبہ پیش کیا ہے جس میں غزہ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو جبری طور پر انڈونیشیا، لیبیا اور ایتھوپیا بے دخل کرنے کے لیے اسی خفیہ تنظیم موساد واشنگٹن میں لابنگ کر رہی ہے۔